تو مذہب اسلام کے اندر تو بہت ہی بڑا گناہ ہے یہ. کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ. آپ اس سے اندازہ لگانے کہ جھوٹ جو ہے اس کے مقابل کون سا لفظ آتا ہے تو پتہ لگ جائے گا. جیسے رات کے مقابلے میں کون سا لفظ آتا ہے؟ دن آتا ہے. اندھیرے کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ روشنی آتی ہے. کالے کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ سفیدی آتی ہے. دو متضاد چیزیں ہیں نا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جھوٹ کے مقابلے میں کیا چیز آتی ہے تو پتہ چلے کہ ہے کیا چیز. ہے کیا چیز. کتنا بڑا گناہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں آپ کہ جو مقابل چیز آتی ہے اس سے پتہ لگتا ہے اس کی اہمیت کا. برائی ہے تو برائی کا پتہ لگے گا, اچھائی ہے تو اچھائی کا پتہ لگے گا کہ کس قدر بری چیز ہے. تو جھوٹ کے مقابلے جو لفظ ہے وہ ہے حق, صدق. یہ بہت سوچنے کی بات ہے ہم لوگوں کی کہ ہم ہیں کہاں, ہمارا حال کیا ہوگا, کیا حال ہوگا آج انسان کا. آپ سوچیں ایمان والوں کا خاص طور کہ کتنی بڑی چیز ہے یہ. اب سوچیں آپ کہ جھوٹ کے مقابلے میں کیا ہے؟ حق ہے. اور حق کے بارے میں کیا آ گیا؟ اللہ, اللہ کے رسول, تمام صحابہ اور پھر خود جو دین لے کر آئے نہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ دین بر حق. تو یہ بھی سب چیزیں آ گئی. یہ کس کے مقابلے میں آ رہے ہیں؟ جھوٹ کے مقابلے میں. ایک طرز میں جھوٹ ہے اور ایک میں کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں. اب اصول کیا ہے کہ لائٹیں جل رہی ہیں, روشنی ہے, لائٹیں بجھا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہم کہیں روشنی کیوں نہیں ہے کہ جی ایک ہی چیز مل سکتی ہے, یا روشنی لے لیں یا اندھیرا لے لیں. آپ کو اندھیرا چاہیے, لائٹ بند کر دیں, اندھیرا آ جائے گا. آپ کو روشنی چاہیے تو کیا کر دیں؟ لائٹ جلا دیں, روشنی آ جائے گی. یہی ہے نا, ایک چیز مل سکتی ہے نا, دونوں تو نہیں مل سکتی. آپ سوچیں جھوٹ لینا ہے یا حق لینا ہے؟ ملے گا ایک ہی. جس وقت بندہ جھوٹا ہوتا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, حق بھی گیا, رسالت بھی گئی, صحابہ بھی گئے, دین بھی گیا. یہ ہے جھوٹے کی سزا کتنی بڑی ہے. کتنا بڑا گناہ ہے بندہ لگانے. کوئی چیز تو ایک ہی ہوتی ہے. جس وقت جھوٹ بول رہے ہیں سب جا رہی ہیں چیزیں. گناہ کی تعریف کی ہے یہ جھوٹ کی, کہ جھوٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ حق بھی جاتا ہے, رسالت بھی جاتی ہے, صحابہ بھی جاتے ہیں, سب کچھ دین ہی ختم ہو جاتا ہے انسان کا. یہ کم ہے؟ مجھے بتائیں یہ کم نقصان کر رہا ہے انسان کہ ایک جھوٹا جب مر گیا, اللہ معاف فرمائے عزب اللہ, اگر ایک جھوٹا انسان مر گیا تو اس کی حالت کیا ہوگی ان مقامات؟ مجھے آپ بتائیں. وہاں یہ تو نہیں کہ چھوٹا سا, یہ تو کوئی شرط نہیں ہے. جھوٹ بولا ہے, سزا وہی ہے جو لکھی گئی ہے شریعت میں, جو قرآن میں ہے, جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹے کا یہ مقام ہوگا. اور جو کچھ جا کے معراج میں نبی نے دیکھا, حالات دیکھے, تاکہ بتا دیں گے صرف یہی نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں یا مجھے پیغام دیے گئے ہیں یا قرآن, بلکہ میں اپنی آنکھوں سے اللہ پاک نے مجھے دکھا دیا کہ فلاں گناہ کی یہ سزا ہے, دیکھ لی آدمی یہ کر رہا ہے. حدیث کہ جس وقت اللہ اکبر شیطان حملہ کرتا ہے جیسے, تو اور اس کی مثال ایسی دی ہے کہ جیسے کوئی دشمن حملہ کر رہا ہے, کسی انسان کو پکڑ رہا ہے, اب وہ دشمن جو ہے بڑا پریشان ہے کہ میں جاؤں کہاں, کمزور ہے انسان, اب وہ بھاگتا ہے. کمزور انسان بھاگے گا نا بچنے کے لیے, وہ بھاگ رہا ہے کہ دوست مل جائے, کوئی آدمی مل جائے, کوئی جگہ مل جائے, چھپ جاؤں. تو آخر دیکھتا ہے کوئی ایک قلعہ بنا ہوا ہے, جم مار کے قلعے کے اندر جاتا ہے, دروازہ بند کر لیتا ہے اور دشمن باہر کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے یار بچ گیا میرے ہاتھ سے, نکل گیا, میں نے اس کو نہیں چھوڑنا تھا. کیا مثال دی اللہ کے نبی نے, فرمایا بالکل یہ حال اس انسان کا ہوتا ہے کہ جس وقت شیطان اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں, اور جس وقت وہ اللہ کے ذکر شروع کرتا ہے تو وہ ایک قلعے میں بند ہو جاتا ہے, شیطان اس پہ واری نہیں کر سکتا.